اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2-4 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا جنازہ جو ہے وہ مولانا عبدالکلام آزاد رحمہ اللہ نے پڑھایا تھا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ تاریخی لحاظ سے کوئی ثبوت ہے، یہ محض ایک جھوٹا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا جواب یہ بنتا ہے کہ مولانا عبدالکلام آزاد نے الحلال، جو ان کا مجلہ الحلال تھا، وہ 1914 میں کلکتہ میں شروع کیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں اس سے پہلے وفات پا چکے ہوئے تھے۔ اب کس طرح ممکن ہے کہ الحلال میں مولانا عبدالکلام آزاد نے ان کے بارے میں کوئی شذرہ لکھ دیا، کوئی اداریہ لکھ دیا؟ یہ مکمل جھوٹا دعویٰ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا اس معاملے میں کوئی حقیقت ہے یا ویسے ہی بات نکلی ہے؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا، جہاں سے دھواں اٹھتا ہے وہاں کوئی بات ہوتی ہے تو جو دھواں اٹھتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مولانا عبدالکلام آزاد ان دنوں میں، جن دنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات ہوئی، امرتسر کے ایک مجلہ الوکیل کے ایڈیٹر تھے وہ۔ تو اس وکیل کے ایڈیٹر تھے، اس میں یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا شذرہ چھپ گیا جو ایک حکیم صاحب تھے، حکیم عبدالمجید صاحب کا، وہ چھپ گیا۔ تب مرزیت کے اتنی ایکسپوز بھی نہیں ہوئی تھی، اس طرح کے معاملات سامنے بھی نہیں آئے تھے مرزیت کے، وہ چھپی اور بات نکل گئی۔ اب یہ 1908 کا واقعہ کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات ہوئی ہے، اور اس کی وفات کے دنوں میں جس طرح کوئی تعزیتی نوٹ وغیرہ لگتے ہیں، تو اس مجلے میں چھپ کے جو مولانا آزاد کا لکھا ہوا بالکل نہیں تھا۔ اس لیے پہلی بات یاد رکھیے کہ یہ مکمل جھوٹ ہے کہ مولانا آزاد نے کوئی تعزیتی کوئی چیز لکھی تھی۔ الحلال کی بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ الحلال والا تو معاملے ختم ہے نا، کہ وہ تو الحلال جاری نہیں ہوا تھا، وہ تو 4-6 سال بعد جا کے جاری ہو رہا ہے مرزا کی وفات کے بعد۔ تب مولانا آزاد 19-20 سال ان کی عمر تھی، اس عمر میں وہ اپنی ہونہاری کے سبب اس مجلے کے ایڈیٹر تو بن گئے، اس میں ایک چھوٹی چیز چھپ گئی۔ اب مجلے میں کسی کے مضمون کی چھپنے کی ذمہ داری گو ایڈیٹر کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کی نظر سے نہیں گزری، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی نظر انداز ہو بھی سکتی ہے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایڈیٹر کا اس سے لازمی اتفاق بھی ہو، کبھی یہ بھی ہوتا ہے انسانی کمزوریوں کے سبب کبھی نکل جاتی کوئی ایسی چیز۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ یہ بات کیسے نکل گئی۔ ہوا یہ کہ پاکستان بننے کے بعد ایک معروف صحابی تھے عبدالمجید سالک۔ عبدالمجید سالک جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی مختلف لوگوں کی یادوں کے حوالے سے، یاران کہن۔ وہ یاران کہن جو کتاب ہے، اس میں مولانا آزاد کا جو خاکہ تھا، اس میں عبدالمجید سالک نے یہ واقعہ اپنے لفظوں میں بیان کیا، اور اس سے تاثر یہ ملا کہ جیسے مولانا عبدالکلام آزاد کی وہ تحریر تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا، انہوں نے مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ بات لکھی کہ مولانا آزاد لاہور آئے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی میت کو منتقلی کا جو سفر تھا، وہ مرزا صاحب آپ کو پتہ قادیان کے تھے۔ قادیان جو بٹالہ ہندوستانی ریاست، اس کا حصہ، تو بٹالہ جو تھی، بٹالہ سے قادیان جب میت نے جانا تھا تو اس سفر میں مولانا آزاد گاڑی میں موجود تھے۔ یعنی کہ یہ مکمل ایسی بات تھی جس کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے جو باقاعدہ پہلے راوی جو بنتے ہیں وہ عبدالمجید سالک صاحب ہیں۔ اب عبدالمجید سالک گو مسلمان تھے، وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور ہم بھی ان کے دعوے کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کلمہ آ کے پڑھے گا، ہمیں اس کے کلمے کا یقین کرنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دل چیر کے، تو ہم نے نہیں دیکھا ہوتا نا۔ تو عبدالمجید سالک صاحب جو ان کا پس منظر یہ تھا کہ ان کے والد، ان کے چچا، ان کے تایا سب قادیانی تھے۔ اب عبدالمجید سالک کے والد کی قادیانیت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ فوت ہوئے ان کے والد، تو ان کو ان کے علاقے کے مقامی مسلمانوں نے اپنے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیا۔ عبدالمجید سالک نے بڑی کوشش کی، لیکن لوگوں کو پتا تھا وہ پکے قادیانی تھے، تو بڑے جھگڑا بحث مباحثے کے بعد جو ہے مولانا عبدالمجید سالک جو ان کے والد صاحب کو مرزیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو لامحالہ ایک بندہ جو ہے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا خاندان کا پس منظر ہے، وہ قادیانی ہے، تو اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے پاس آنے جانے والے مہمانوں کی خاصی کثرت وہاں پہ ہوگی نا۔ تو عبدالمجید سالک یقیناً اسی رو میں، ہم نہیں کہتے انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ مولانا آزاد اس گاڑی میں گئے تھے، جنازے کے میت والی گاڑی میں ساتھ گئے تھے، اور ساتھ جانے کے بعد وہ جو شذرہ لکھا تھا وہ بھی اس میں بھی ان کا کوئی تھا۔ جب مولانا آزاد کو اس بات کا پتہ چلا، یہ پاکستان بننے کے بعد کیا بات ہے، تو مرزا صاحب 1908 میں فوت ہو چکے ہیں، پاکستان بننے کے بعد کتاب آغا شورش کاشمیری نے یہ کتاب چھاپی تھی۔ تو جب مولانا کو پتہ چلا تو مولانا نے اپنے سیکرٹری اجمل خان صاحب کو کہا کہ ان کو خط لکھو، اور انہوں نے خاصا تلخ خط لکھا
کہ وہ شزرا فلاں حکیم صاحب کا تھا، مولانا آزاد بالکل اس معاملے میں شریک نہیں ہوئے تھے، آپ نے غلط کیا، آپ اس کی تردید کریں۔ تو اس کی تردید میں عبدالمجید سالک صاحب جو ہیں انہوں نے آغا شورش کاشمیری کو خط لکھا کہ یہ مجھے خط آیا مولانا کے سیکرٹری کا، اور میرا یہ جواب ہے کہ مجھے وہ بات یاد نہیں تھی، میرے ذہن سے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے، یعنی کہ ایک بندہ جس نے دعویٰ کیا ہے اس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور معذرت کی مولانا سے۔ اس کے بعد اگر کوئی 50 سال بعد، 40 سال بعد، 60 70 سال بعد کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مولانا آزاد اس گاڑی میں موجود تھا، تو بھائی جس نے دعویٰ کیا تھا وہ اپنے دعوے سے وڈرا کر گیا، وہ اپنا دعوی چھوڑ گیا۔ اس لیے یہ مکمل جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو اب بھی اس بات کو کرتے ہیں وہ محض ایک مسئلے کی نفرت اور تعصب کے پھیلانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔